ہاں اگر کوئی مرد ظلم کر رہا ہے تو ظلم جیسے دو پہ حرام ہے اکلوتی پہ بھی. بولو بھائی, اگر دو کر کے عدل نہیں کر رہا تو وہ تو ایک کے ساتھ بھی اگر عدل نہیں کر رہا تو وہ بھی غلط ہے. تو غلط تو چار والا بھی ہو سکتا ہے, ایک والا بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور صحیح ایک والا بھی ہو سکتا ہے اور چار والا بھی. جو حقوق ادا کر رہا ہے چاہے وہ چار کرے ایک کرے. رہا یہ مسئلہ کہ مردوں میں صلاحیت ختم ہو گئی ہے چار کرنے کی, دو کرنے کی, آج کے مرد آوارہ ہیں. میں کہتا ہوں واقعی مردوں میں کثرت آوارہ لوگوں کی ہے, میں مانتا ہوں کثرت ایسے لوگوں کی ہے جو حقوق ادا نہیں کرتے. تو اس سے چار شادیوں کی اہمیت کم نہیں ہوتی بلکہ اہمیت بڑھ جاتی ہے, اس لیے کہ پھر وہ مرد جو حقوق ادا کر سکتے ہیں ان کو کرنی چاہیے نا. ارے بھائی جب مرد شارٹ ہو گئے تو جو چیز شارٹ ہوتی ہے تو جو بچے ہوئے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری کم ہوتی ہے یا بڑھ جاتی ہے؟ بڑھتی ہے نا. دیکھو ڈوبنے, چار آدمی ڈوب رہے ہیں, حکومت نے چار بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں دریا یا سمندر کے کنارے کہ کوئی ڈوبے تو ان کو بچانا. تو چار بندے ڈوبنے لگے تو اب وہ چاروں کی ذمہ داری ہے ان کو ڈوبنے سے بچانا. کیا خیال ہے؟ بولو نا بھائی, چاروں کی ذمہ داری ہے. تین اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, وہ سگریٹ پی رہے ہیں, بولے کون, اور کوئی کیمرہ تو لگا ہوا نہیں جو ہمیں دیکھے کون ڈائیو مارے اور کون ڈائیو مار کے جائے اور ان کو بچائے. چھوڑو یار. تو جب وہ تین ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو جو یہ ایک جس نے تبلیغ میں 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں, اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, یہ بزرگوں کی صحبت اٹھا کے آیا ہے, اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ 4-3 ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, نااہل ہیں. تو پھر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک کو پال سکتا تھا, اب وہ کتنوں کو بچائے گا؟ وہ چاروں کو بچانے کی فکر کرے گا. تو ہم جو یہ دعوت دیتے ہیں مکھنچوؤں کو, چرسیوں کو, ہیروئنچیوں کو نہیں دیتے, یہ سمجھدار لوگوں کو دیتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے پتہ کیسے چلے گا کہ اس میں 3 یا 2 یا 4 کی صلاحیت ہے یا نہیں؟ یہ تو خواتین کا بیڑا غرق کر دے گا. تو بھائی یہ پتہ عورت خود چلائے گی یا اس کے باپ چلائے گا پتہ. جیسے پہلی شادی کسی مرد سے کی جاتی ہے تو غیر ذمہ دار کو, بولو نا بھائی, نہیں دی جاتی. یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ایک کو پالنے کی صلاحیت ہے یا نہیں. تو یہ کون دیکھتا ہے؟ یہ لڑکی اور اس کے ابا دیکھتے ہیں نا. آپ تو یہی کہو گے میں 10 کو پال سکتا ہوں, لیکن آپ کی بات کا اعتبار نہیں, آپ یہ کہیں آپ پہ یہ اچھا لگتا ہے. ارے کہیں رشتہ لینے جاؤ, لڑکی کے ابا پوچھیں بیٹا آپ میں صلاحیت ہے میری بیٹی کو کھلانے پلانے کی, تو آپ یہ تھوڑی کہو گے نہیں میں تو خاکسار, میں کہاں, تو وہ دے گا رشتہ. تو آپ چاہے آپ پہ یہی سوٹ کرتا ہے, آپ بولیں کہ بھائی میں بہت ہی بہترین ہوں, آپ کے لیے بس ایک خطا ہے مجھ میں کہ مجھے ڈبو کے کھانے میں بہت مزہ آتا ہے. وہ ایک آدمی رشتہ لینے گیا نا, تو لڑکی والوں نے چائے اور بسکٹ رکھ دیے, تو یہ ڈبو کے کھا رہا تھا اس میں. تو لڑکے کے ابا کو اچھا نہیں لگا, یار اس کو تو ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے, کھانے کا طریقہ نہیں آتا, اور انکار کر دیا. رشتے تھے تو یہ باہر نکلا تو لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا. تو اس نے ابا سے کہا کہ افسوس تو بہت ہوا مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, ڈبو کے کھانے کا اپنا. اور واقعی بسکٹ چائے میں ڈبو کے کھانے میں جو مزہ آتا ہے وہ ویسے نہیں آتا. تو خیر, تو آپ نے تو اپنے فضائل ہی بیان کرنے کہ میں بہت اچھا ہوں, لیکن آپ کی بات پر سامنے والا اعتبار نہیں کرتا. اس نے اپنی بیٹی دینی ہے, وہ آپ کو پرکھے گا. تو ایسے ہی جیسے وہ ایک میں آپ کو پرکھے گا, اگر آپ دوسری کے لیے گئے ہو تو وہ بھی آپ کو پرکھے گا. تو یہ فیصلہ لڑکی اور اس کے ابا کریں گے کہ آپ میں ایک کی صلاحیت ہے, 2 کی ہے, یہ 4 کو پال سکتے ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ لڑکی والے اگر یہ مان جائیں, یہ فرض کر لیں کہ واقعی آپ میں صلاحیت ہے, پھر ان کو روکنا یہ ان پر کیا ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہے. ان کے لیے اچھے رشتے میں مشکلات پیدا کرنا ہے. پھر تو مرد تو یہی کہے گا کہ میں 4 کر سکتا ہوں, لیکن آپ کا یہ کہنا معتبر نہیں ہے. تو سامنے والا فیصلہ کرے گا. آپ کا کام ہے ٹرائی کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو جیسے مرد اگر پہلی شادی کے لیے ٹرائی کرنا چھوڑ دیں تو لڑکیوں کے لیے مشکلات کم نہیں ہوں گی بلکہ بڑھ جائیں گی. تو دوسری کے لیے بھی مرد اگر تیار نہیں ہوں گے تو لڑکی والوں کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. آپ پہلی کے لیے بھی ٹرائی کریں, دوسری کے لیے بھی,
تیسری کے لیے بھی اس کا فائدہ ہوگا کہ لڑکی والوں کے لیے لڑکے کے انتخاب میں سلیکشن آسان ہو جائے گی, کیونکہ مختلف قسم کے رشتے جب آئیں گے تو ان کے لیے چھانٹنا آسان ہو جائے گا. سلیکشن کیا ہو جائے گی؟ آسان, کہ بھائی بہت سارے مختلف ڈیزائن کے ہیں, پہلی والا بھی, دوسری والا بھی, تیسری والا بھی, یہ دوسرا والا پہلی والی سے زیادہ اچھا ہے, یا پہلا والا دوسری والی سے زیادہ اچھا ہے, یہ ان میں سے کوئی بھی اچھا نہیں ہے. تو یہ جب ہوگا نا, جب ان کے لیے رشتوں کی بھرمار ہوگی, جب بھرمار ہی نہیں ہوگی تو ان کے لیے سلیکشن مشکل, کیا سلیکشن نہیں ہوگی ان کے لیے, پھر تلاش ان کے ذمہ ہو جائے گی. ابھی لڑکی والے رشتوں کی اچھے رشتوں کو سلیکٹ نہیں کر رہے ہیں, ابھی تلاش کر رہے ہیں. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ تلاش کرنا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ مرد کی وظیفہ ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے ان تبتغوا باموالکم, تم رشتے تلاش کرو. عورتیں اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھیں گی, لڑکی کا باپ صرف درجنوں رشتوں میں سے سلیکٹ کرے گا, یار یہ اچھا ہے کہ وہ اچھا ہے, اگر یہ والا اچھا ہے تو وہ والا اس سے بھی اچھا. تو خدا کی قسم بے حیائی ختم کرنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے, چاہے آپ مجھے پاگل کہیں, مجھے مجنون کہیں, مجھے دیوانہ کہیں, اور اس میں میرا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے, میں کر کے بیٹھا ہوا ہوں, میری بہت ساری ہوئی ہوئی ہیں الحمدللہ. بہت ساری کا یہ مطلب نہیں ہے جو میرے خلاف کلپ چلایا کسی نے یوٹیوب پہ کہ انہوں نے بہت سی چھپ کے نکاح کر کے بہت سو کو طلاقیں دی ہیں, یہ سب جھوٹے الزامات ہیں میرے اوپر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے ایک دن بیان میں کہتی ہے میرے ہول سیل کے حساب سے سوسر ہیں, تو اس پہ کسی نے کہا پتہ نہیں کتنی چھپ چھپا کے لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیلتا ہے, یہ بہت کچھ میرے خلاف چل رہا ہے. میرے جتنے نکاح ہیں ساری پبلک کو پتہ ہے, مزید کرنا ہوگا تو کر لوں گا, بتاؤں گا ہو گئی. تو میرا کوئی وہ نہیں ہے اس میں ذاتی مفاد, سوائے لان تان کے مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو میں اللہ کی قسم یہ جو ہماری عورتیں ہیں, جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں, ان کے تحفظ کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ یاد رکھو سچ کڑوا ہوتا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے YouTube سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.